الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے کئی خطبات میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا نبیوں کو اور ولیوں کو کارساز اور مختار اور قادر سمجھ کر ان کو مشکلات اور حاجات میں پکارنے لگے، ان کی گمراہی کا سبب اور ذریعہ
اور جس بات سے ان کو دھوکہ لگا وہ ہیں انبیاء علیہم السلام کے معجزے اور اولیاء اللہ کی کرامات۔ ان کو یہاں سے دھوکہ لگا کہ نبی کی موجودگی میں ایک پیالہ دودھ کا 20 افراد نے اس میں سے پیا اور دودھ پھر بھی کم نہیں ہوا۔ چند افراد کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کھانے میں ڈالا اور اپنے ہاتھوں اللہ کا نام لے کر تقسیم کیا۔ چند افراد کا کھانا سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ آگ پھولوں کی سیج بن گئی، پانی نے راستہ دے دیا، پتھر میں سے چشمے جاری ہو گئے، لاٹھی سانپ بن گئی۔ ایک صحابی اپنی نکلی ہوئی آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ پہ لے کر آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھ کو اٹھا کر اس کے آنکھ والے گڑھے میں فٹ کر دیتے ہیں اور اس کی آنکھ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر سن کر لوگوں نے نظریہ یہ قائم کر لیا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں یا ولی ہوتے ہیں ان کو اختیار ہوتا ہے، یہ جو چاہیں کریں، بیمار کو چاہیں شفا دے دیں، نابینا کو بینا کر دیں، مشکل میں پھنسے ہوں کہ مشکلوں کو حل کر دیں۔ لوگوں کو دھوکہ یہاں سے لگا۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ معجزات برحق ہیں، اولیاء کی کرامات بھی برحق ہیں، لیکن ان میں اختیار اور مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو اللہ معجزہ بھی ظاہر فرما دیتے ہیں، کرامت کا بھی ظہور ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہیں تو پھر کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نبوت میں آپ کو جو سفر پیش آئے، 2 سفر آپ کے عظیم سفر ہیں۔ ایک ہے معراج کا سفر، ایک ہے ہجرت کا سفر۔ 1 سال پہلے ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کا سفر ہوا۔ وہ چونکہ معجزہ تھا، اور معجزہ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیار میں جو بات تھی، اللہ نے وہ سفر کیسا کرایا؟ مکہ سے چلایا، ملک شام فلسطین پہنچایا، پھر آسمانوں پر پہنچایا، پھر عرش تک اللہ لے گئے، اور پھر واپس بھی میرے نبی تشریف لے آئے۔ کتنے وقت میں کتنے سال لگے، کتنے مہینے لگے، کتنا دن لگے؟ رات کا تھوڑا سا حصہ، لیلاً قلیل حصہ، اتنی تھوڑی دیر کہ وہ جو زنجیر والی کنڈی ہوتی ہے، کنڈی کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے گئے تو وہ کنڈی ابھی تک اسی طرح ہل رہی تھی، اور جہاں بیٹھ کر وضو فرمایا تھا ڈھلوان کی طرف پانی بہہ گیا تھا، وہ پانی ابھی تک چل رہا تھا۔ اتنی دیر میں اتنا عظیم سفر کر کے اللہ کے نبی واپس بھی آ گئے۔
یہ سفر اللہ نے کرایا اور معجزہ تھا۔ اگلا سفر ہے ہجرت کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کیا، اپنے اختیار سے کیا، حکم اللہ کا تھا۔ اس سفر میں صرف مکہ سے چلے مدینہ 450-500 کلومیٹر، لیکن 12 سے 15 دن لگ گئے۔ جو اللہ نے کرایا وہ تو رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو گیا، جو خود کیا اس کے لیے کئی دن لگ گئے۔ تو اسی سے بھی سمجھنا چاہیے کہ معجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اور یقین رکھیں، اگر یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ معجزہ اور کرامت یہ نبیوں اور ولیوں کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کی بنیاد پر جو لوگوں نے نظریے قائم کر رکھے ہیں کہ وہ نبی اور ولیوں کو مختار سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ قادر ہیں، جو چاہیں کر لیں، ان کے پاس کوئی دلیل اور برہان کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان معجزات اور کرامتوں کے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں قرآن و سنت سے۔ اور یہی بات اگر ان کی سمجھ میں آ جائے تو پھر ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا، اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ اور جس بندے کا عقیدہ درست ہو اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو مجھ سے اس حال میں آ کر ملے کہ تیرے گناہ اتنا زیادہ ہوں، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے جنوب اور زمین سے لے کر آسمان تک کا درمیان کا یہ سارا خلا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اتنے گناہ لے کر تو میرے پاس آئے، اور اتنی بڑی تعداد میں تیرے گناہوں میں صرف شرک والا گناہ نہ ہو، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں اس سے بھی ڈبل رحمت لے کر تجھے ملوں گا اور تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھے جنت میں بھیج دوں گا۔ عقیدہ اگر درست ہو جائے، بندہ شرک سے بچ جائے، شرکیہ اعتقاد سے اپنا دامن صاف کر لے، تو باقی جتنے بھی گناہ ہیں اس کے لیے میرے رب کا وعدہ ہے، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، شرک والے گناہ کے علاوہ جتنا بھی گناہ ہوں گے میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ دعا کیا کریں اللہ ہمارا عقیدہ درست فرما دے، جو قرآن کہتا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اللہ اسی کے مطابق ہمارا عقیدہ اور عمل بنا دے۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ معجزات اور کرامات کی وجہ سے جہاں لوگوں کے عقیدے بگڑے، خرابی آئی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ سورۃ الاحقاف ہے، 26واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر ہے 3۔ اللہ توفیق دے میرے مسلمان بھائی کو، قرآن کھولیں، ترجمے والا قرآن اٹھائیں، پڑھیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیں، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، ارأیتم اس کا معنی ہے اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ میرے پیغمبر آپ فرما دیں ارأیتم،
بھلا دیکھو تو مجھے بتاؤ تو صحیح ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا بیماریوں میں شفا کے لیے، مشکلوں میں، حاجتوں میں، ضرورتوں کے لیے اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو. یہ پکارنا فضول پکار نہیں، مجھے اولاد دے دے، مجھے مقدمات سے رہائی مل جائے، میرے جان مال کی حفاظت ہو جائے، میری مشکل حل ہو جائے، میری مصیبت ٹل جائے، جن جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو بھلا مجھے خبر تو دو. ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح پوری زمین کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے سوا انہوں نے بنائی ہو. کوئی درخت بنایا ہو، کسی درخت کی ٹہنی بنائی ہو، کسی انسان کو بنایا ہو، پورا انسان نہیں، اس کی صرف آنکھیں بنائی ہوں انہوں نے. ماذا خلقوا من الارض، پوری زمین کے اندر دیکھو تو صحیح، باغات کو بھی دیکھو، جنگلات کو بھی دیکھو، سمندروں کو بھی دیکھو، ندی نالوں کو دیکھو، اونچے پہاڑوں کو دیکھو، کائنات کے اندر تمہیں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. ارونی، ذرا مجھے بھی دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو زمین کا کون سا حصہ، کون سا خطہ، کوئی چیز انہوں نے بنائی ہو، ذرا مجھے دکھاؤ. یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ قرآن سے، 26واں پارہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 3. ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کچھ بنایا ہو. اچھا زمین میں خود تو کچھ نہ بنایا ہو. ام لہم شرک فی السماوات، آسمان کی کوئی چیز انہوں نے خود بنائی تو نہ ہو لیکن اللہ کے پارٹنر بن کر انہوں نے اللہ کا ہاتھ بٹایا ہو. ہے کوئی اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، جن نبیوں کو پکارتے ہو، ولیوں کو پکارتے ہو، جن اماموں کو پکارتے ہو، شہیدوں کو پکارتے ہو، سمجھتے ہو یہ ہو کہ یہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. ام لہم شرک فی السماوات، اللہ کا ہاتھ بٹایا ہو کسی نے تو اللہ نے ستارے بنا دیے ہوں آسمان میں، کسی نے اللہ کی ہیلپ کی ہو اور اللہ نے چاند بنا دیا ہو، اللہ نے سورج بنا دیا ہو، اللہ نے بغیر ستون کے تمہارے سروں پر یہ جو چادر، تمبو اور کنات، یہ ٹینٹ لگا دیا ہے آسمان والا. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا نہیں دیکھا تم نے آسمان کی طرف جو تمہارے سروں کے اوپر کھڑا ہے. 26واں پارہ سورہ قاف میں سے پڑھ رہا ہوں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، تمہارے سروں پر جو آسمان کھڑا ہے کبھی تم نے دیکھا ہے؟ کیفا بنیناہا، کیفا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کیسے، کیفا بنیناہا، کیسے بنایا ہے ہم نے اس کو. وزیناہا، اس کو مزین خوبصورت کیسے کیا ہے، ستاروں کے ذریعے کندیلیں لگا دیے ہیں، دیے جلا دیے اللہ نے ستاروں والے، پھر اس میں بڑا لالٹین لگا دیا ہے چاند والا، پھر بڑا سورج چمکا دیا ہے، ایک سورج ساری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے. کیفا بنیناہا،
کیسا بنایا ہم نے اس کو، وَزَيَّنَّاهَا کتنا مزین اور خوبصورت کیا ہے، اور سنو مَا لَهَا مِن فُرُوجٍ جب سے تمہارے رب نے بنایا ہے آج تک اس میں کوئی سوراخ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہے کوئی سوراخ؟ تمہاری بنائی ہوئی چھت تھوڑے عرصے کے بعد مٹیریل خراب ہونے لگتا ہے، تمہارے رب کا بنایا ہوا مٹیریل خراب نہیں ہوا، تم تو چھت ڈالنے لگو، 10 فٹ کی چھت بھی بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں کر سکتے، اللہ نے یہ سارا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہے جس نے اس آسمان کو زمین کو تھام رکھا ہے، کوئی ٹیک نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی بانس کھڑے نہیں کیے، کوئی لوہے کے راڈ نہیں کھڑے کیے۔ ان اللہ اللہ ہی وہ ذات ہے، یہ سورہ فاتر 22ویں پارے سے پڑھ رہا ہوں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اگر اللہ تھام کے نہ رکھے تو کیا ہو، والا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اگر اللہ تھام کے نہ رکھے تو یہ آسمان گر جائے، زمین بھی اپنی جگہ چھوڑ جائے، اللہ کے سوا من احد کوئی ایک بھی نہیں جو ان کو تھام سکے۔ اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا، کوئی بھی نہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہو، بنانے والا ہو، کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا جس نے آسمان و زمین کی کسی چیز کے بنانے میں اللہ کی ہیلپ کی ہو، اللہ کا پارٹنر اور ساجھی بن کر اللہ کے ساتھ کسی نے کام کرایا ہو۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہو، داتا سمجھتے ہو، دستگیر سمجھتے ہو، لجپال سمجھتے ہو، غریب نواز سمجھتے ہو، اگر انہوں نے بھی کچھ کیا ہے تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ کوئی دلیل قرآن سے پہلے والی کسی کتاب میں سے، تورات میں سے کوئی دلیل، انجیل میں سے کوئی دلیل، زبور میں سے کوئی دلیل، صحیفے جو انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے ان صحائف میں سے کوئی دلیل لے آؤ، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر قرآن سے پہلے کسی کتاب میں سے تمہیں دلیل نہیں ملتی، او اثارت من علم، یا پھر کوئی نبیوں کی تعلیم میں سے تمہیں کوئی دلیل ملی ہو، انہوں نے تمہیں بتایا ہو کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہوتے ہیں، او اثارت من علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ معجزات اور کرامات، یہی بات اگر بندے کو سمجھ میں آ جائے کہ ان میں اختیار اور مرضی اللہ کی ہے، معجزہ ظاہر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، کرامت ظاہر ولی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے معجزہ بھی برحق ہے، کرامت بھی برحق، لیکن اس میں مرضی اور اختیار اللہ کی ذات کا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ پھر وہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا، قادر اور مختار سمجھنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس دلیل نہیں، سورہ احقاف کی آیت 3 تھی نا،
اگر تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں تو پھر ہماری طرف سے فتویٰ بھی سنو. من اضل، اگلی آیت، من اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے؟ استفہام انکاریہ اس کو کہتے ہیں، یعنی سوال ہے، اللہ نے پوچھا اس سے بڑا گمراہ کون ہے، یعنی کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. من اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اس کی پکار قیامت تک نہیں سن سکتے، قبول نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے. کسی نے کسی کو پکارا ہو، وہاں سے جواب ملا ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا. من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اللہ قیامت تک وہ جواب کیوں نہیں دے سکتے، وہ کیوں نہیں سن سکتے، وہ مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آ سکتے؟ سوال ہے نا، اس کا جواب اللہ نے دیا. اللہ کہتے ہیں وَهُمْ، جن کو تم نے پکارا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، پکارنے والے کی پکار کو، وَهُمْ، وہ پکارنے والا تو، عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، وہ پکارنے والوں کی، آواز دینے والوں کی ندا اور صدا سے غافلون. کیا ہیں؟ غافل مانے بے خبر، بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے. وجہ کیا؟ تو اس جہان میں، وہ اس جہان میں. جہان کی تفاوت اور فرق ہے. اس جہان والے کو اس جہان کی کیا خبر، اس جہان والے کو اس جہان کی کیا خبر. اللہ کہتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکار اور آواز اور صدا اور ندا سے غافل ہیں، غافل ہیں. جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو جن لوگوں کے عقائد میں گڑبڑ ہے وہ کہتے ہیں من دون اللہ، جو بات آ گئی ہے نا من دون اللہ، معنی کیا ہوتا ہے من دون اللہ کا؟ اللہ کے سوا. وہ کہتے ہیں تم جو کہتے ہو نا اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو، من دون اللہ سے مراد ہیں بت، کہ یہ بت نہیں سن سکتے، بت مدد نہیں کر سکتے، بت مشکلیں حل نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں. ہم تو بھائی قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن سے بڑی کوئی کتاب بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کے کلام سے بڑا کلام بھی کسی کا نہیں، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات بھی. سورۃ المائدہ ہے، 6 پارے سے شروع ہوتی ہے، 7ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. سورہ مائدہ کا آخری رکوع. یہ میں دلیل دینے لگا ہوں قرآن سے کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں ہے، جن کو اللہ کے سوا، کسی درخت کو اگر اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے. زمانہ جاہلیت میں سانپ اور بچھو کو خدا سمجھا جاتا تھا. آپ کے ہندوستان میں آج بھی دیویوں دیوتاؤں کی جو پوجا ہوتی ہے، کئی جگہ پر سانپ کی بھی پوجا ہوتی ہے. آگ کی پوجا کرنے والوں نے آگ کو خدا سمجھا. 7واں پارہ گواہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور کا جو مشرک تھا وہ سورج کو خدا سمجھتا تھا، چاند کو خدا سمجھتا تھا، ستاروں کو خدا سمجھتا تھا. سورہ انعام پڑھ کے دیکھیں 7ویں پارے میں، لوگوں نے کئی طرح کے خدا بنائے،
کسی نے سانپ کو خدا سمجھا، کسی نے آگ کو خدا سمجھا، کسی نے سورج چاند ستاروں کو خدا سمجھا، کسی نے نبیوں ولیوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا۔ تو اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جائے گا وہ من دون اللہ میں شامل ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد صرف بت ہوتے ہیں۔ میں ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے قرآن کی آیت سے دلیل دے رہا ہوں، سورۃ المائدہ کا آخری رکوع۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس دن کی منظر کشی کر رہے ہیں، جب اللہ کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اصل میں ہوگا یہ، عیسائیوں کو جو اللہ کہیں گے نا کہ تم مدد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پکارتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اور مائی مریم کو الہ کیوں بنایا، ان کے سجدے کیوں کیے، تو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، ہمیں جھوٹ بولیں گے۔ ان کی اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ میدان محشر میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے بیٹے مریم کے، اے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی، بنا لو مجھے، وَأُمِّيَا، اور میری ماں کو، الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں مریم کو بنا لینا دو الہ من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام بت ہیں؟ بی بی مریم بت ہیں؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بت ہوتے ہیں، ان کا یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ کاش یا تو ایسے لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں یا پھر سمجھ کے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں۔ اللہ ہدایت دے، اللہ سمجھ دے۔ ایک دلیل، دوسری دلیل سورہ توبہ میں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اللہ فرما رہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے بنا لیے احبار، احبار جمع ہے حبر کی، حبر کہتے ہیں بڑا عالم، اور رہبان درویش کہہ لیں یا گدی نشین کہہ لیں آپ آج کے دور کی زبان میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اربابن، رب بنا لیا تھا من دون اللہ۔ تو ان کے جو درویش تھے پیر اور ان کے جو عالم تھے وہ بت تھے۔ اللہ ان کو من دون اللہ نہیں فرما رہے۔ باتیں تو یہ تھوڑی سی علمی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن سے ہی دلیل دے کے سمجھانا ہے۔ جو دلچسپی رکھنے والے ہیں ان کا تو ضرور سینے میں یہ دلیل انشاءاللہ پیوست ہو جائے گی، آئندہ کوئی بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا کہ اس سے مراد بت ہوتے ہیں جی، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں گمراہ ہیں، اور اللہ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ قیامت تک سن نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہ جو آیت نمبر 4 میں نے پڑھی ہے، 5ویں آیت میں یہ کہا گیا کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ 6ٹھی جو آیت ہے سورہ احقاف کی، اسی میں ہی اس کی وضاحت موجود ہے من دون اللہ کی۔ اللہ کہتے ہیں اذا حشر الناس، اللہ جس دن حشر کریں گے، حشر کا دن کون سا کہلاتا ہے؟ اللہ جب حشر کے لیے جمع کریں گے، حشر الناس، یہ الناس کیا ہے؟ اللہ بتوں کو جمع کریں گے۔ الناس کیا ہے؟ لوگ۔ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو رب ہے لوگوں کا، برب الناس، مالک الناس، جو بادشاہ ہے لوگوں کا، الہ الناس، جو الہ ہے لوگوں کا۔ تو اللہ جمع کریں گے لوگوں کو، اذا حشر الناس،
اللہ کہتے ہیں جس دن ہم لوگوں کو جمع کریں گے نا، کانوا لہم اعداء، کانوا لہم کانوا لہم اعداء، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے رہے وہ بزرگ، وہ نبی اور ولی ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کانوا لہم اعداء، ان کے مخالف ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ ہمیں پکارتے رہے، ہمیں بلاتے رہے، ہمیں آوازیں دیتے رہے، نہیں وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور ان کی پکار کے وہ انکاری ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 6 ہے سورۃ الاحقاف کی، اس میں اللہ نے مزید وضاحت کر دی کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے رہے وہ تو قیامت کے دن انکار کر دیں گے ان کی پکار کا۔ اور اس مضمون کو اللہ نے کئی مقامات پر قرآن میں بیان کیا، سورہ یونس میں بہت واضح کر کے بیان فرمایا، اور بھی کئی مقامات ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ معجزہ اور کرامت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر لوگوں کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے کسی نبی اور ولی کے بارے میں کہ وہ بھی کچھ بنا سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اختیار پر ان کے پاس پھر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو لوگوں کو تصویر کے دونوں رخ دکھا کر ان کا اعتقاد درست کرنا چاہیے، نہ یہ کہ پھر تصویر کا ایک ہی رخ دکھائیں کہ جی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت دے دی اور چند افراد کا کھانا کئی 100 افراد نے کھا لیا۔ تصویر کا دوسرا رخ دکھائیں، اسی نبی امی، نبی رحمت، نبی ملاحم، نبی السیف، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں چولہے میں کئی دن تک آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ اختیار اور مرضی اللہ کی آئی تو اللہ نے ایک پیالے دودھ میں اتنا برکت دے دی کہ 70 صحابہ کرام پی کر پیٹ بھر کر انہوں نے پیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیالے میں نظر ڈالی تو ایسا لگتا تھا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ برکت دی اللہ نے تو یوں ہو گیا، نہیں دیا تو پھر میرے نبی نے مبارک پیٹ پر پتھر نہیں باندھے بھوک کی وجہ سے۔ خیمے کے باہر جا کر ہجرت کے سفر میں معبد کے گھر کے خیمے کے باہر آواز لگا کر نہیں کہا میرے نبی نے یا اماں، اے اماں کچھ کھانے پینے کی چیز ہو تو دے دو، ہم مسافر لوگ ہیں، زاد راہ ہمارا ختم ہو گیا، نہ پانی ہے نہ دودھ ہے نہ کھانا ہے۔ اور وہ آگے سے سرد آہ بھر کے کہتی ہے اے کاش میرے گھر میں کچھ ہوتا، ایسے مہمان تو میرے گھر میں کبھی بھی نہیں آئے، ایسے مہمان تو میرے گھر میں کبھی بھی نہیں آیا، کاش میرے گھر میں کچھ ہوتا۔ اور حضور نے نظر دوڑا کر ڈالی نا یوں خیمے میں تو ایک کونے میں مریل سی بکری نظر آ گئی۔ اماں اجازت ہو تو یہی بکری ہمیں دے دو، تھوڑی دیر کے لیے واپس کر دیں گے۔ اماں مسکرا کے کہتی ہے یہ اتنا مریل کمزور ہے، بیمار ہے، ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، اس وجہ سے یہ گھر میں رہ گئی ہے، باقی ساری بکریاں میرے شوہر ابو معبد چرانے کے لیے لے گئے ہیں، یہ تو اتنا کمزور ہے اور نہ اس نے کبھی بچہ جنا، اس میں سے آپ کیا نکالیں گے؟ حضور فرماتے ہیں اگر اجازت ہو تو میں رحمت والے ہاتھ لگا کے دیکھوں۔ اس نے دیکھا پتہ نہیں یہ اس مریل بکری سے نکالنا کیا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اچھا لے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر سق الیہ، جا اس کے کان سے پکڑ کے لے آ۔ حضرت ابو بکر جو اس بکری کو لے کر آئے نا میرے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کی پیٹھ پہ پہلے پھیرا، بسم اللہ پڑھی، اور اللہ سے جو دعا کی نا اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ذات، یہ سورہ فرقان کی پہلی آیت، تبارک الذی، برکت والی وہ ذات ہے، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے میں کمزور بندے پر قرآن جیسی کتاب نازل فرما دی۔
نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ میں یتیم تھا، تو نے مجھے نبیوں کا سردار بنا دیا، میں کمزور تھا، تو نے مجھے نبیوں کا امام بنا دیا، تو نے میرے سر پہ تاج نبوت سجا دیا، میں مکے کی گلیوں میں چلنے والا یتیم تھا، تو نے مجھے دونوں جہانوں کا شہنشاہ بنا دیا۔ اللہ اگر مجھے نبوت دے سکتا ہے تو اس کمزور بکری میں سے بھی ہمیں دودھ دے سکتا ہے۔ بس حضور نے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا نا، زبان مبارک سے کچھ بولے نہیں، مسکرائے ضرور، نظروں میں دیکھ کے مسکرائے، اور پھر خود نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا اماں لے آؤ برتن۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے مبارک، ظاہر ہے اس سے مبارک تھن کون سے ہو سکتے ہیں جہاں اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھ لگے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی حضور نے تھنوں کو ہاتھ لگایا نا وہ تو دودھ سے بھر گئے۔ مائی لے آؤ برتن، اور حضور نے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور کے مبارک ہونٹ ہل لیں، اللہ سے کچھ باتیں کیے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، اور دودھ بھی نکالے جا رہے ہیں۔ ایک برتن بھر گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 18 برتن تھے بڑھیا کے گھر کے، چھوٹے بڑے سارے برتن جب بھر گئے تو کہنے لگی اب کوئی برتن نہیں۔ حضور نے فرمایا آج اگر تیرے گھر کے برتن ختم نہ ہوتے تو دودھ نے بھی ختم نہیں ہونا تھا۔ دینے پہ آئے رب تو پھر یوں برکتوں کا ظہور فرماتا ہے، نہ دینے پہ آئے تو نبی بھوکے ہیں، پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر کو ترس آتا ہے، گھر میں جا کر دعوت کا انتظام کرتے ہیں۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، سنانا یہ چاہتا ہوں کہ معجزہ اور کرامت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے تو ظاہر کر دیں، اللہ نہ چاہے تو نہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہ کرامت ولی کے اختیار میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ، میری مسجد کے نمازی اس بات کو تقریباً اب سمجھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو آج بھی زندہ معجزہ میرے آپ کے ہاتھوں میں ہے الحمدللہ۔ جیسا نازل کیا اللہ نے ویسا ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آیا۔ چیلنج دیے قرآن نے دنیا کفر کو، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافر چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے، قرآن کی کسی آیت جیسی آیت بھی نہیں بنا کے لا سکے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، اور معجزہ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے تو کیا نعوذ باللہ حضور اپنی طرف سے قرآن بنا کر لائیں؟ اگر ایسا اعتقاد رکھیں پھر تو کافروں کی بات سچی ہو جائے گی۔ کافر بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں۔ حضور اپنی طرف سے بنا کر نہیں لائے، جتنا ضرورت ہوتی تھی۔ یہ سورہ کہف کا نزول دیکھ لیں، جب مشرکین نے آ کر سوالات کیے اصحاب کہف کے بارے میں، اور حضور نے فرمایا کہ کل آنا میں جواب دوں گا، 15 دن کے لیے وہی رک گئی۔ حضور اگر خود بنا کر لاتے تھے معجزہ، اگر نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے تو حضور خود ہی ان کو پڑھ پڑھ کے سنا دیتے نا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ 15 دن تک انتظار کیا، 15 دن تک کافر تانے دیتے رہے، آوازیں کستے رہے، باتیں کرتے رہے، حضور غمگین رہے۔ اللہ نے جب نازل کی سورۃ الکہف تب جا کے بات سمجھ میں آئی۔ حضور معراج کر کے آئے، کافروں کو بتایا میں بیت المقدس گیا تھا، انبیاء کی امامت کرائی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے ہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے تاجر لوگ تھے، ملک شام جایا کرتے تھے، یمن جایا کرتے تھے، ان میں سے کئی ایک ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس دیکھ رکھا تھا۔ انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ آپ تو کبھی گئے نہیں، آپ کہتے ہیں میں رات کی تاریکی میں گیا واپس بھی آ گیا، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو بتائیے بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، شہتیر اور کڑیاں کتنی ہیں؟ سوال تھا ان کا۔
ابھی بھی آپ جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں، آپ سے اگر سرسری طور پر پوچھ لیا جائے کہ اس مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں، فوراً کوئی بتا سکتا ہے؟ کہیں پہ بھی اگر بندہ جاتا ہے تو کھڑکیاں گننے تو نہیں جاتا نا. آپ نماز کے لیے آئے، کھڑکیاں گننے تو نہیں آئے. حضور بھی معراج کے لیے اللہ لے گئے تو کھڑکیاں گننے تو نہیں گئے تھے. تمام کتب حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. حضور فرماتے ہیں جب مشرکین نے یہ سوال کیا تو میں دل میں پریشان ہو گیا. یہ تو ہے ہی انکاری، ماننا تو انہوں نے ہے نہیں، لیکن میرے پاس بھی تو کوئی جواب نہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوں، لا تحزن، غم کی ضرورت ہی نہیں، میں جو آپ کے ساتھ ہوں. انک انت الاعلی، آپ کو ہم نے بلند کر کے رکھنا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے سارے حجاب اور پردے ہٹا دیے. میں کھڑا ہوں مدینے میں، میں کھڑا ہوں مکے میں، مکے کے مشرک سوال کر رہے ہیں، میں یہاں سے کھڑے ہو کر بیت المقدس کو دیکھ رہا ہوں. وہ پوچھتے گئے، میں دیکھ دیکھ کے بتاتا گیا. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس سچی کتاب پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور خطاب پر صحیح معنوں میں ایمان لا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.